فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں منادی توحید حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب۔ مترجمین ہیں مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی اور عطا تراب صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 228۔ 8ویں فصل جاری ہے، جہاں پر ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے آغا قال صادق علیہ السلام اور قال باقر کو کم مت سمجھو۔ حوزہ علمیہ کے ایک استاد آیت اللہ مومن سے نقل کرتے ہیں کہ طالب علمی کے ابتدائی ایام میں میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں مباحثہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ جب مباحثے کے لیے آئے تو کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ میں حوزے میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں باہر کام کاج کرنا چاہتا ہوں، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو اور کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں کاتب بننا چاہتا ہوں یا کوئی اور کام تلاش کروں گا۔ اس دن ہمارا مباحثہ ختم ہو گیا اور اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے۔ اسی دوران جمعے کے دن میں اور میرا وہ دوست آیت اللہ بہجت کے گھر گئے۔ ہم جب وہاں بیٹھے تو آغا فرمانے لگے، آغا اس قال صادق اور قال باقر کو کم مت سمجھو، ایسا مت سمجھو اور ایسا مت سوچو کہ تمہارے جانے کے بعد مثلاً تم کاتب بن جاؤ گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آغا جو کچھ ہے یہاں ہے۔ آغا کی بات میرے دوست کے لیے تنبیہ اور بیداری کا باعث بنی اور وہ متوجہ ہو گیا کہ وہ جن اعتقاد میں مصروف ہے آغا ان اعتقاد کی مذمت کر رہے ہیں، اور اس طرح اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ صفحہ نمبر 229۔ عنوان ہے عوالم غیب دیکھنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماضی میں ہم جب جمعے کے دن آغا بہجت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے کا ورد کرتے تھے۔ آپ کا یہ ذکر بہت معنی خیز تھا، یعنی آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی تھیں جس کی وجہ سے آپ خدا کی ستاریت والی صفت کو اپنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ یہ ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کرتے تھے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اس نقطے کو اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ عرفانی مراتب اور معنوی کمالات کے اس مقام پر فائز تھے جہاں عموماً غیبی عوامل نظر آتے ہیں، وہاں کچھ حقائق جن میں بعض افراد کی حقیقت جاننا بھی شامل ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ آپ لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس لیے آپ عموماً یا ستاروں کا ورد کرتے تھے۔ البتہ اولیاء اللہ کا لوگوں کے اسرار جاننا خدا کی ستاریت کے ساتھ منافیت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان جب تک فنا فی اللہ کے مقام پر نہیں پہنچتا اس وقت تک اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ بارگاہ الہی کے محرم اسرار ہوتے ہیں اور لوگوں کے اسرار اور ان کی زندگی کے راز کبھی بھی فاش نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 230۔ عنوان ہے یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، ایک دن آغا نے اتباعت عالیات کی زیارت کی تو توفیق سے محرومیت کے بارے میں فرمایا، آغا ہم اتنے محروم ہیں کہ اس زمانے میں ہم سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کی توفیق بھی سلب کر لی گئی ہے، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔
حاشیے میں لکھا ہے کہ اتباط عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بارگاہ اور زری کے ہیں۔ شیعہ اصطلاح میں اتباط عالیہ سے مراد عراق کے شہر نجف، کربلا کاظمین اور سامرا میں موجود ائمہ اطہار علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ ان مقامات کو اتباط مقدسہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 231 عنوان ہے ہمارے پاس بہت سے اذکار ہیں۔ ایران اور عراق کی جنگ کے دوران کچھ بزرگ علماء آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کرنے لگے، آغا آپ کچھ کریں تاکہ اس شخص یعنی صدام کا زوال ہو جائے یا اسے موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پاس ایسے اذکار اور اوارد موجود ہیں جنہیں پڑھنے کی صورت میں اسے مہلت نہیں ملے گی، لیکن اس بات میں مصلحت نہیں، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کے بعد کون آئے گا اور اس سے زیادہ برا نہیں ہوگا۔ نہ اس میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مصلحت ہے اور نہ ہی اس کے زوال میں مشیت پروردگار شامل ہے۔ صفحہ نمبر 232 عنوان ہے ایک آسمانی تحفہ۔ آغا سید حسین تقوی نقل کرتے ہیں، فومن جانے کے بعد قم واپس آنے سے ایک دن پہلے میں فومن کے بزرگ عالم دین اریب فومنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آغا اریب نے مجھے چند سکے دیے اور فرمایا، ان میں سے ایک سکہ آیت اللہ بہجت کو دینا۔ جب وہ قم پہنچا تو ایک سکہ آغا بہجت کی خدمت میں پیش کیا۔ جب دوبارہ فومن جانے لگا تو آغا بہجت نے مجھے 1000 تومان دیے اور فرمایا، یہ رقم کسی شخص کے ذریعے آغا رقیب تک پہنچانا۔ میں نے آغا سے رقم لی اور فومن آنے کے بعد بازار میں ایک دکاندار کو وہ رقم دے کر اسے آغا اریب کے طرف روانہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ پیسے آغا اریب کو دیں اور انہیں اسے یہ نہ بتائیں کہ کس نے دیے ہیں۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس کی دکان میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص واپس آیا اور تعجب کرنے لگا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے جب رقم آغا اریب کو دی تو وہ کہنے لگے، ہمارے گھر کا کچھ حصہ خراب ہو گیا ہے، مستری نے کہا ہے کہ اس کی مرمت کے لیے 1000 تومان کی ضرورت پڑے گی۔ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے اس سے کہا کہ فی الحال صبر کرو، اب یہ پیسے آ گئے ہیں اور یہ اتنے ہی ہیں جتنے مستری نے مجھ سے طلب کیے تھے۔ جی ہاں، یہ اتفاق سے پیش آنے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اولیاء اللہ اسرار الہی سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کے تمام اوامر اور نواہی اور زندگی کے کاموں میں راز اور رمز پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 233 عنوان ہے میں نے خواب میں جو باتیں بتائی ہیں ان میں شک مت کرو۔ ایک شخص کچھ اعتقادی شبہات کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے وہ اپنے شہر سے قم المقدس آیا اور وہاں رہنے لگا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ بہجت نے اسے تمام شکوک و شبہات کے جواب دے دیے ہیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے سچ ہونے کے بارے میں اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے، جن کی وجہ سے وہ اپنے شبہات بیان کرنے کے لیے جمعے کے دن آغا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جب شبہات بیان کرنا چاہے تو آغا نے اسے فرمایا، جواب وہی ہیں جو میں نے تمہیں خواب میں بتائے اور اس میں شک مت کرو۔ صفحہ نمبر 234 عنوان ہے زمزم حیات۔ حجت الاسلام اسفند یاری کہتے ہیں، میری ایک رشتہ دار خاتون سرطان کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا پہلی فرصت میں ان کا آپریشن کرنا ضروری ہے، ایسے نہ کرنے کی صورت میں سرطان کے غدود سارے جسم میں پھیل جائیں گے اور اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ مریضہ کا آپریشن کرانے یا نہ کرانے کے سلسلے میں میرے تمام رشتہ دار پریشان تھے، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ آپریشن کے لیے آیت اللہ بہجت سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں۔ جب وہ لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس گئے اور آپ سے استخارہ کرایا تو آپ نے فرمایا عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور آپ نے انہیں کچھ رقم دی تاکہ وہ مریضہ کے صدقہ دیں۔ نیز آپ نے انہیں حکم دیا کہ آب زمزم کو تربت سید الشہداء کے ساتھ مخلوط کر کے مریضہ کو دیں تاکہ وہ شفا کی نیت سے روزانہ اسے پئیں۔ آپ نے انہیں متعدد فقراء کو کھانا کھلانے، حسب استطاعت فقراء کو صدقہ دینے اور کچھ لوگوں کو مریضہ کی شفایابی کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا۔ مریضہ کے رشتہ داروں نے فوراً آغا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا اور مریضہ کو اہل بیت علیہ السلام سے توسل کے لیے مشہد مقدس لے گئے۔ مریضہ 3 دن وہاں راز و نیاز میں مصروف رہیں۔ امام کے حرم مطہر میں اس کے اندر بہت سے روحانی اور معنوی حالات پیدا ہوئے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے درد محسوس نہ ہوا اور ہم نے آیت اللہ بہجت کے گھر جا کر انہیں ساری صورتحال سے باخبر کرنے اور ان سے دوسرے احکامات لینے کا ارادہ کیا۔
آغا کے گھر کی طرف جاتے وقت مسجد اور آغا کے گھر کے درمیانی راستے میں آغا سے ہماری ملاقات ہوئی۔ آغا نے ہم سے پوچھا اب مریضہ کی حالت کیسی ہے؟ ہم نے الحمدللہ کہا اور آغا کو مشت جانے اور جو احکام انہوں نے دیے تھے اس پر عمل کرنے کے بارے میں بتایا۔ آغا نے ہمیں ان دستورات پر عمل کرنے اور ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ ہم جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے مریضہ کا معائنہ کیا اور پھر تعجب سے کہنے لگے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہوگا یا پھر علاج معالجے کے لیے کسی اور جگہ لے گئے ہوں گے۔ مریضہ نے ڈاکٹر سے پوچھا وہ کیسے؟ ڈاکٹر نے اس سے کہا خانم یہ بات ناقابل یقین ہے کہ آپ کی بیماری میں کمی واقع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اب اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں رہی اور سرطان کے باقی ماندہ غدود کا ہم دوائی کے ذریعے علاج کریں گے۔ صفحہ نمبر 236 عنوان ہے زبان پر کنٹرول کا دستور۔ آیت اللہ بہجت کا ایک عقیدت مند نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے اور کسی سے بات نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جس دن میں نے یہ ارادہ کیا تھا اس دن جب میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی ہے، البتہ اس صورت میں جب بات چیت میں ارادہ تحفظ کیا گیا ہو، اگر مصلحت ہو اور خلاف سیاست نہ ہو تو قرآن کے ذریعے بات چیت کریں۔ صفحہ نمبر 236 ہی ہے اور عنوان ہے اولاد کے ساتھ محبت میں برابری کو مد نظر رکھنا۔ ایک عالم دین جو آیت اللہ بہجت کے شاگردوں میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آیا اور اسے بوسہ دیا، لیکن بڑی بیٹی کو بوسہ نہ دیا کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جاگ رہی ہو اور پیار نہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن میں نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ جب صبح ہوئی اور میں آغا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلام کے فوراً بعد آغا مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ برابری سے پیش آتے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 237 عنوان ہے نماز شب کے لیے بیدار ہونا۔ حجت الاسلام والمسلمین شوستری جو کہ ائمہ جمعہ میں سے ہیں فرماتے ہیں مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ رات کو مجھے نیند آ جاتی تھی جس کی وجہ سے میں نماز شب نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ایک دن میں نے آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نماز شب پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن نیند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں نماز شب نہیں پڑھ سکتا۔ آغا نے مجھ سے پوچھا تم کس وقت بیدار ہونا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا میں رات کو 3 بجے بیدار ہونا چاہتا ہوں۔ آغا نے فرمایا جاؤ انشاءاللہ اب تم بیدار ہو جاؤ گے۔ میرے وہ دوست کہتے ہیں اس کے بعد میں رات کو 3 بجے بیدار ہو جاتا اگرچہ میں کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوتا اور 1 گھنٹے پہلے ہی کیوں نہ سویا ہوا ہوتا۔ آیت اللہ بہجت کے ایک قریبی شاگرد کہتے ہیں اس طرح کا واقعہ ایک اور عالم دین آغا سید محمد باقر ابتہا بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 40 سال پہلے جب میں مدرسہ حججیہ کے کمرے میں رہتا تھا اس وقت میں نے بھی آغا سے یہ درخواست کی تھی جس کی وجہ سے میں نے نماز صبح سے پہلے ایک آواز سنی۔ جب کمرے سے باہر آئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ نماز شب کا وقت ہو چکا تھا۔ 2-3 بار اس طرح ہوا اور پھر میں بیدار ہونے لگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آوازیں صرف 40 راتوں تک جاری رہیں۔ صفحہ نمبر 238 عنوان انشاءاللہ آگ نہیں آئے گی۔ ایک سید عالم دین جنہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے کہتے ہیں میری بیٹی کے لیے ایک نوجوان کا رشتہ آیا۔ وہ رشتہ مجھے دینی لحاظ سے پسند نہیں تھا اس لیے میں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا۔ رشتہ ٹھکرانے کی وجہ سے اس نوجوان کے اہل خانہ نے سحر و جادو کا سہارا لیا۔ اتفاقاً اس کا جادو اثر انداز ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے ایک گوشے سے آگ ظاہر ہونے لگی۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ کام اسی نوجوان کے رشتہ داروں نے کیا ہے۔ میں مجبور ہو کر آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان آغا کے سامنے بیان کی۔ داستان سننے کے بعد آغا نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ آگ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے معمول کے حالات میں آ گئے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل گیا۔ صفحہ نمبر 239 عنوان آغا اس طرح خود سازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصفہان کے ایک طالب علم کہتے ہیں خود سازی اور تزکیہ نفس کے لیے میں کچھ مہینے مشہد مقدس گیا۔ اس دن جب میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ پوچھنے سے پہلے ہی آغا مجھ سے کہنے لگے اس طرح خود سازی کا کوئی فائدہ نہیں، اصفہان جائیں اور اپنی والدہ کو راضی کریں۔ میں نے کہا یہ بات ممکن نہیں ہے اور پھر میں نے آغا سے کچھ بحث کی۔ خدا حافظی کے بعد میں سوچنے لگا میں نے تو آغا سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی، آغا کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟
یہ سوچ کر میں واپس پلٹا اور آغا سے معذرت خواہی کی۔ صفحہ نمبر 239۔ عنوان نجات سچ بولنے میں ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین شعبانی بیان کرتے ہیں، لباس روحانیت زیب تن کرنے والے دن میں نماز صبح کے بعد آیت اللہ بہجت کے ہاتھوں امامہ گزاری کے لیے ان کی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے میرے سر پر امامہ رکھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس وقت میں نے الموطئین تقریباً مکمل کر لی تھی، لیکن اس فقہی مجموعے کی کچھ چھوٹی موٹی کتابیں باقی رہتی تھیں۔ اس بات کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے آغا کو جواب دیا کہ میں نے الموطئین مکمل کر لیے۔ اس وقت میں نے دیکھا آغا کے چہرے پر غم و غصے کے آثار رونما ہو گئے ہیں۔ آغا نے اس وقت مجھ سے فرمایا، نجات سچ بولنے میں ہے۔ آغا کا یہ جملہ سن کر میں سوچنے لگا کہ آغا نے یہ سب کے لیے دعا کی، لیکن میرے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ میں نے لامہ کے چند باب نہیں پڑھے ہیں، اس لیے شاید میرے لیے کسی حد تک یہ کہنا درست نہیں تھا کہ میں نے مکمل الموطئین پڑھ لی ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ آغا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا، آغا، میں نے جو آپ سے الموطئین مکمل کرنے کا کہا تھا، اس سے میری مراد یہ تھی کہ میں نے اجمالاً الموطئین مکمل کر لی ہے۔ اس وقت میں الموطئین کی چند کتابیں نہ پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی آغا کے سامنے یہ جملہ کہا، آغا کے چہرے پہ خوشی کے آثار رونما ہوئے اور آپ نے میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس طرح مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آغا لوگوں کے اسرار و باطن کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ صفحہ نمبر 241۔ عنوان ہے، آپ کو جلدی اپنے گھر جانا چاہیے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری والدہ کا گھر قم کے محلے یزدان شہر میں تھا۔ اس وقت اس گھر کے اطراف میں زیادہ آبادی نہیں تھی اور پلاٹ خالی پڑے تھے۔ اس وقت میں آیت اللہ بہجت کی نماز جماعت میں شریک ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ میں روزانہ دن کو آغا کے درس میں جاتا تھا اور آغا کی اقتداء میں نماز مغربین ادا کرنے کے بعد گھر واپس آتا تھا۔ ایک رات مسجد سے نکلنے کے بعد میں آغا کے پیچھے چلنے لگا تو آغا نے مجھ سے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا، میرا گھر فلاں جگہ ہے۔ آغا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا، آپ جلدی گھر جائیں اور رات کے وقت آپ کا نماز میں آنا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ آغا کی ساری باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے جلدی گھر جانا چاہیے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری اہلیہ بچے کو اٹھائے گھر کے حال میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کیوں ڈر رہی ہیں تو کہنے لگی، میں نے گھر میں ایک بچھو دیکھا ہے جس سے خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ اس رات کے بعد میں بڑے عرصے تک رات کو آیت اللہ بہجت کی نماز جماعت میں نہیں جاتا تھا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنے کے لیے اپنے محلے میں نماز پڑھتا تھا۔ صفحہ نمبر 242۔ عنوان ہے، غیبی اشارہ۔ حوزہ علمیہ لنگر دودھ کے مسئول حجت الاسلام عباسی، جن کا شمار آیت اللہ بہجت کے شاگردوں میں ہوتا ہے، کہتے ہیں، ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مسجد کی دوسری منزل میں بیٹھا تھا اور آغا سے استخارہ کرانا چاہتا تھا۔ مجھے آغا سے اس لیے استخارہ کراتے ہوئے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی کہ اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہا، آپ جائیں اور آغا سے میرے لیے استخارہ کرائیں۔ آغا اس وقت دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور استخارے کے لیے ان کے اطراف میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب میرے دوست کی باری آئی اور آغا نے ان کے لیے استخارہ کیا تو آپ نے استخارے کا جواب دوسری منزل پر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے دیا۔ صفحہ نمبر 242۔ عنوان ہے، دوران نماز صالح بیوی اور بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ جناب آغا حجتی نقل کرتے ہیں، ایک دن میں اور میرے کچھ دوست آیت اللہ بہجت کے اصول کے درس میں گئے۔ اس وقت آغا انشاء اور اخبار کے موضوع پر درس دے رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ کیا میں نماز میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیوی عطا فرما۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آغا نے فرمایا، جی ہاں، انسان دوران نماز ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتا ہے، اللہم ارزقنی زوجۃ صالحہ، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیوی عطا فرما۔ نیز یہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہم ارزقنی ولدن بارن، اے اللہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ جب درس ختم ہو گیا تو میرے ایک شادی شدہ دوست نے مجھ سے کہا، درس کے دوران میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا ہم نماز میں یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے فرزند عطا فرما۔ پھر آغا نے اس کا جواب دے دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آغا ہم دونوں کے ضمیر کے بارے میں جانتے تھے۔
صفحہ نمبر 243. عنوان ہے ضمیر کے بارے میں جاننا. ایک سید کہتے ہیں میرا ہمیشہ کا دستور تھا کہ میں رات کو نماز کے بعد آیت اللہ بہجت کے ساتھ ان کے بیت شرف کے دروازے تک جاتا تھا. ایک دن معمول کے مطابق میں آغا کے ساتھ جا رہا تھا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اپنے شجرہ نسب کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں آغا سے پوچھنا چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ نہ جانے آغا کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوگا یا نہیں. جب ہم آغا کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور تمام طلاب آغا کی دستبوسی کر کے چلے گئے اور میری باری آئے تو میرے پوچھے بغیر ہی آغا کہنے لگے، اگر آپ کو اپنے شجرہ نسب کے بارے میں کوئی مشکل درپیش ہے تو آپ فلاں آغا کی طرف رجوع کریں. صفحہ نمبر 245. یہاں سے نویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے. عنوان ہے دستور عمل اور عرفان سے متعلق سوالات. دیوان حافظ کی غزل نمبر 595 صفحہ نمبر 426 پر یہ غزل ہے. اس سے آغاز ہوتا ہے، اے میرے جان سے زیادہ عزیز معشوق، میں تیرا ہی عاشق ہوں اور تجھے ہی چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے یہ بات تو جانتا ہے، کیونکہ تو پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور تحریروں کو بھی پڑھ لیتا ہے جو ابھی لکھی نہیں گئی. اے دوست، تیرے مشتاق اور آرزومند عاشقوں کی مشکلات کا حل تیرے خوبصورت ابروؤں سے وابستہ ہے. خدا کے ہمارے پاس بھی کچھ وقت کے لیے بیٹھو، خدا کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ وقت کے لیے بیٹھو اور اپنی ترچھی نگاہیں ہم سے دور کر دو اور ہمیں پیار سے دیکھو. عنوان ہے حصہ اول دستور عمل. صفحہ نمبر 247. ایک طالب علم نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے آیت اللہ بہجت کی خدمت میں عرض کیا، کیا ہم خود ان دستورات پر عمل کر سکتے ہیں جو بزرگان کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں یا مختلف کتابوں میں مذکور ہیں، جیسے مرحوم بید آبادی کے دستورات؟ آغا نے جواب دیا، مرحوم بید آبادی اور دیگر بزرگان نے اسلام کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ان میں سے ہر ایک اپنے مخصوص طریقے سے لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتے تھے، لیکن میرا دستور عمل ایک چیز میں ہے، بہت ہی چھوٹے جملے میں، اور وہ ہے گناہ ترک کرنا. تم یہ مت سمجھنا کہ گناہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے تمام دستور خود بخود اس کے پیچھے آتے ہیں. گناہوں کو چھوڑنا ایسے چشمے کی مانند ہے جس کے پیچھے دوسری تمام چیزیں ہوتی ہیں. تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اس کے بعد والے تمام دستور اور عبادات خود بخود تمہاری طرف آ جائیں گے. ایک نیک اور پرہیزگار طالب علم کہتا ہے کہ ایک دن میں نے آیت اللہ بہجت کی خدمت میں عرض کیا، آغا مجھے کوئی دستور عمل بتائیں. آغا نے فرمایا، گناہ کرنا چھوڑ دو. میں نے دوبارہ عرض کیا، آغا میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کیا میں اس عمر میں گناہ کروں گا؟ آپ مجھے کوئی ذکر بتائیں. آغا نے فرمایا، کیا میں تجھے بتاؤں کہ کل تم نے اپنے گھر میں کیا کیا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں بتائیں. آغا نے جب مجھے وہ بات بتائی تو میں پریشان ہو گیا اور خدا حافظ کہہ کر فوراً وہاں سے چلا گیا. بعض ایسے کام ہیں جنہیں بعض لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اسی سلسلے میں آغا فرماتے تھے، بعض چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ فرمانبردار کی طرف غصے سے دیکھنا اور گناہگار کی طرف محبت سے دیکھنا بھی گناہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں شاید ہم گناہ نہیں سمجھتے. انقلاب اسلامی سے وابستہ ایک عظیم شخصیت نے حضرت آیت اللہ بہجت سے دستور عمل کا تقاضا کیا. آپ چونکہ ہمیشہ مصروف ذکر رہتے تھے، اس لیے آپ نے اپنا ذکر چھوڑا اور سر بلند کر کے فرمایا، جتنا ہو سکے گناہ نہ کرو، اور پھر دوبارہ سر نیچے کر کے ذکر میں مصروف ہو گئے. ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ آغا نے دوبارہ سر بلند کیا، فرمایا، اگر اتفاقاً تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کوشش کرو کہ وہ گناہ حق الناس پر مشتمل نہ ہو. یہ کہہ کر آپ نے سر جھکا لیا اور دوبارہ مصروف ذکر ہو گئے. چند لمحوں کے بعد آپ نے دوبارہ سر اٹھایا اور تیسری مرتبہ فرمایا، اگر آپ حقوق الناس پر مشتمل کوئی گناہ انجام دیں تو اسی دنیا میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں اور اسے آخرت کے لیے مت چھوڑیں، کیونکہ وہاں بہت مشکل ہوگا. صفحہ نمبر 249. عنوان ہے دستور یہی ہے، صرف صاحب عمل کی ضرورت ہے. ایک اور طالب علم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، میثم عمار اور رشید حجری رضی اللہ تعالی عنہم
جیسے لوگوں کو جو دستور دیتے تھے کیا وہ دستور اب بھی موجود ہیں؟ آغا نے جواب دیا جو کچھ ہے یہی قرآن اور نہج البلاغہ ہے۔ آپ اپنے اصحاب سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں فرماتے تھے۔ معظم علیہ ایک اور دستور میں فرماتے ہیں مجھ سے دستور عمل کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے، ہر ایک کو میں دستور عمل نہیں دے سکتا، اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ وسائل شیعہ کی کتاب جہاد النفس سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں، اس پر عمل کریں۔ 1 سال کے بعد آپ حتماً تبدیل ہو جائیں گے، بالکل اس طرح جس طرح انسان دوائی استعمال کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد صحت مند ہو جاتا ہے۔ آغائے غرویان کتاب در محضر بزرگان میں لکھتے ہیں ایک دن ہم آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حذیفہ سے منقول ہے کہ ایک دن میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، سب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیر کیا ہے، جبکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شر کیا ہے۔ اس کے بعد آغا نے فرمایا، انسان نے اگر شر کو جان لیا اور اس کا مرتکب نہ ہوا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ آغا غربیان مزید کہتے ہیں، آغا نے جب گفتگو ختم کی تو میں نے فرصت کو غنیمت جانا اور آغا کی خدمت میں عرض کیا، آغا اگر اجازت ہو تو ایک اور سوال پوچھوں؟ آغا نے فرمایا، سوال اگر مختصر ہے تو پوچھیں۔ میں نے عرض کیا، بعض اوقات انسان خدا کے لیے کوئی کار خیر دینا چاہتا ہے اور مکمل طور پر اخلاص کی رعایت کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں شہرت طلبی، ریاکاری اور نیک نامی وغیرہ جیسے شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں۔ کیا یہ خیالات بھی ریا ہیں اور عمل کو خراب کر دیتے ہیں؟ آغا نے جواب دیا، ریا کا تعلق عبادات سے ہے، عبادات میں ریاکاری حرام ہے، بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ریاکاری عبادتوں کو باطل کر دیتی ہے۔ ریاکاری عبادتوں کو باطل کر دیتی ہے، لیکن عبادتوں کے علاوہ دیگر امور میں ریاکاری کی جا سکتی ہے۔ ریاکاری کا علاج خود ریاکاری ہے۔ مثلا اگر انسان ایس پی کی نظر میں محترم ہونا اور اس کی توجہ کو اپنی طرف جالب کرنا چاہتا ہے اور نگہبان کے پاس جا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے اور اسے اپنے اور ایس پی کے درمیان واسطہ قرار دے، یہاں اسے اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ یہ گناہ تو محض وسیلہ ہے، اگر کاغذ پر لکھے گا تب بھی بالآخر وہ کاغذ ایس پی کے پاس جائے گا اور وہی اس پر دستخط کرے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں براہ راست ایس پی کو اپنی طرف متوجہ کروں جو بلند مقام و مرتبہ ہے۔ دراصل مجھے خود ایس پی کے سامنے اچھا بننا چاہیے، یعنی بڑے عہدے پر فائز شخص کے لیے ریاکاری کروں۔ اسی طرح اگر انسان عقل مند ہو اور سمجھتا ہو کہ ایس پی سے بھی بڑا منصب ہے، جیسے وزیر، وزیر اعظم، صدر، تو اسے اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ بہتر ہوگا کہ میں وزیر، وزیر اعظم یا اس سے بھی بڑے عہدے پر فائز شخص کو اپنا نیک کام یا عمل دکھاؤں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کے لیے ریاکاری کرے جو بلند و بالا مقام رکھتا ہو۔ اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ ریاکاری ہی ریاکاری کا علاج ہے۔ لہٰذا اگر ہم عبادات میں بھی عظیم ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ریاکاری کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہی ریاکاری کا علاج ہے۔ ریاکاری کے بارے میں روایات میں ہے کہ وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور گدھوں کی صورت میں وہ مشہور ہوں گے۔ واقعاً اسی طرح ہے کہ کیا یہ گدھا پن نہیں کہ انسان وزیر اور ایس پی کی موجودگی میں نگہبان کی طرف دیکھے، یہی گدھا پن ہے جناب عالی۔ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں اور جب ہمیں کوئی گدھا کہتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں برا لگتا ہے۔ یہاں کہنا چاہیے کہ تمہارا تو دن رات یہی کام ہے، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ صفحہ نمبر 252، عنوان نیت۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ آغا نے فرمایا کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے علم اور عمل میں ہم آہنگی ہوگی اور آپ کا علم اور عمل ایک دوسرے سے نہ تو آگے ہوگا اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیچھے ہوگا۔ کچھ لوگوں کا علم ان کے عمل سے پیچھے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا علم ان کے عمل سے آگے ہوتا ہے۔ ہماری اکثر بدبختیاں ہمارے علم اور عمل میں عدم ہم آہنگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا علم ان کے عمل سے پیچھے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا علم ان کے عمل سے آگے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کا علم اور عمل ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کا علم کبھی عمل سے آگے ہوتا ہے اور کبھی عمل سے پیچھے ہوتا ہے۔ لہٰذا تم نیت کرو کہ جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو گے اور تمہارا علم اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔
نویں فصل ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔